بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج اثار سنن کا سبق نمبر 148 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم بابن فی الحقن پڑھیں گے، یعنی نماز میں پیشاب روکنے کا بیان ہے۔ اس باب کے اندر، اس باب کے تحت علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالی نے 3 احادیث ذکر کی ہیں، جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ نماز میں پیشاب یا پخانہ روکنا درست نہیں، پہلے قضاء حاجت کر لینی چاہیے، پھر اس کے بعد نماز پڑھنی چاہیے۔ تو آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے۔ بابن فی الحقن، اس کی پہلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الاخبثان، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں، جب بھوک خوب لگی ہوئی ہو تو نماز نہیں ہوتی، ولا هو يدافعه الاخبثان، اور نہ جبکہ 2 خبیث چیزیں یعنی بول و براز اسے پریشان کر رہے ہوں، رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس باب کی دوسری روایت وان عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اراد احدکم ان يذهب الى الخلاء واقیمت الصلاة فلیبدأ بالخلاء، رواہ الاربعہ وصححہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب تم میں سے کسی کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو، وقیمت الصلاۃ، اور نماز جماعت کھڑی ہو جائے، تو فلیبدأ بالخلاء، تو اسے چاہیے پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، رواہ الاربعہ وصححہ الترمذی، اس کو اصحاب اربعہ نے روایت کی اور ترمذی نے اس کی تصحیح کی، اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس باب کی تیسری روایت ہے وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا يحل لأحد ان يفعلهن، لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل ان يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف، رواہ ابو داود وآخرون، وقال الترمذی حدیث حسن۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں کسی کے لیے بھی کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، لا یؤم رجل قوما فیخص نفسہ بالدعاء، ایسا شخص لوگوں کو امامت نہ کرائے جو انہیں چھوڑ کر صرف اپنے لیے ہی دعا مانگے، فَإِن فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے خیانت کی، وَلَا يَنظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَن يَسْتَأْذِنَ، اور اجازت لینے سے پہلے کسی کے گھر کے سین کی طرف نہ دیکھے، قبل أن يستأذن، اجازت لینے سے پہلے، فَإِن فَعَلَ، بس اگر اس نے ایسا کر لیا، فقط دخل، تو گویا کہ وہ داخل ہو گیا، ولا یصلی وهو حقین، اور کوئی نماز نہ پڑھے جبکہ وہ بول و براز روکے ہوئے ہو، حقین روکے ہوئے ہو، حتی یتخفف، یہاں تک کہ وہ ہلکا ہو جائے۔ اس کو ابو داؤد اور دوسرے محدثین نے روایت کی، ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ بابن فی الحقن ہے، حقن کہتے ہیں پیشاب روکنے والے کو، جو صرف پیشاب روکتا ہے اس کو حقن کہا جاتا ہے، اور حاذق اس کو کہا جاتا ہے جو پخانہ روکے اور پیشاب روکے، دونوں حاجات کو روکنے والا ہو۔ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ اگر کسی کو پیشاب یا پخانہ آ رہا ہے تو پہلے بیت الخلاء سے فارغ ہو جائے، پھر نماز ادا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حالت میں نماز میں دل نہیں لگے گا، اور جو ہے وہ نماز اس کی خراب ہوگی، خشوع اور خضوع کے خلاف ہے، جو کہ عبادت کا مغز ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، خشوع اور خضوع۔ تو اس لیے پہلے جو ہے نماز سے پہلے جو ہے وہ بیت الخلاء سے فارغ ہو جائے، ہلکا ہو جائے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ آج کے سبق میں جو ہم دوسرا باب پڑھیں گے وہ ہے بابن فی الصلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانے کی موجودگی میں نماز، یہ بھی آج سبق نمبر 148 میں ہم پڑھیں گے۔
اس باب کے تحت علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالی نے 2 احادیث ذکر کی ہیں جن میں کھانے کی موجودگی میں نماز کا مسئلہ بیان ہوا ہے، تو آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے۔ باب فی الصلاۃ بحضرۃ الطعام، اس کی پہلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع عشاء احدکم واقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه رواه الشیخان ولا يعجل حتى يفرغ منه رواه الشیخان۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے لیے رات کا کھانا رکھ دیا گیا ہو اور نماز قائم ہو جائے تو فابدؤوا بالعشاء، تو وہ پہلے کھانا کھا لے، ولا يعجل اور جلدی نہ کرے، حتی یفرغ منہ یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جائے۔ اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ اس باب کی دوسری روایت ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا وضع العشاء واقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء اخرجہ الشیخان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذا وضع العشاء، جب رات کا کھانا لگا دیا گیا ہو، واقیمت الصلاۃ اور نماز کھڑی کر دی جائے، تو فابدؤوا بالعشاء، تو پہلے کھانا کھا لو، پہلے ابتدا کھانے سے کرو۔ اخرجہ الشیخان، اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ کھانے کی موجودگی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اسی طرح گزشتہ جو باب ہے باب فی الحقن، اس کے اندر بھی حدیث کے اندر یہ ٹکڑا بھی گزرا ہے، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، نماز نہیں ہے کھانے کی موجودگی میں، تو یہ جو نہیں ہے، اور اس طرح ابھی ان 2 احادیث میں فابدؤوا بالعشاء، پہلے کھانا کھا لو، تو اس سے مراد یہ ہے جو آپ نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، یہ جو نہیں فرمائی ہے یہ نہیں تنزیہی ہے، کوئی تحریمی نہیں ہے، اور طعام سے مراد وہ کھانا ہے جو انسان کے کھانے کی خاطر آیا ہو اور انسان کو اس کے کھانے کی رغبت اور خواہش بھی ہو اور ضرورت بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وقت میں ابھی اتنی گنجائش موجود ہو کہ کھانا کھا کر نماز وقت کے اندر بخوبی پڑھی جا سکتی ہو۔ اگر وقت تنگ ہوا، یعنی اتنا تنگ ہے کہ نماز کو اگر تاخیر ہو گئی تو نماز وقت کے اندر نہیں ہوگی، قضا ہو جائے گی، ادا نہیں رہے گی، تو اس صورت میں تاخیر جائز نہیں ہوگی، پہلے نماز پڑھ لے پھر کھانا کھا لے۔ وقت کے اندر نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ وقت گزرنے کا اندیشہ ہو، وقت اتنا تنگ ہو، تو پھر پہلے نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ نہیں جو ہے لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، یا پھر آپ نے جو فرمایا فابدؤوا بالعشاء، جو حکم دیا ہے کہ پہلے کھانا کھا لو، تو یہ جو ہے یہ تنزیہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا کہ کھانے کی موجودگی میں، کیونکہ اس سے جو ہے وہ جو عبادت کا مغز ہے، خشوع اور خضوع، وہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ دماغ جو ہے، دل جو ہے وہ کھانے کی طرف لگا ہوا ہوگا اور نماز پڑھ رہا ہوگا، تو توجہ اور خضوع جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا نماز میں، اس لیے جو ہے یہ حکم دیا گیا ہے۔ یہ حق العبد کو حق اللہ پر مقدم کرنا ہے، یعنی جو نماز ہے وہ حق اللہ ہے، اور جو کھانا ہے یہ حق العبد ہے کہ جو ہے وہ بندے کا حق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے حق پر مقدم کرنے والی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ بندہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں نماز میں مشغول ہو سکے اور اس کا دل خشوع اور خضوع کے ساتھ معبود کی طرف لگا رہے اور معبود کی طرف جھکے۔ اس وجہ سے حق العبد کو حق اللہ پر مقدم کیا گیا ہے کہ پہلے کھانا کھا لو اور اس کے بعد نماز پڑھو۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بابن فی الحقن کی 3 احادیث اور بابن فی الصلاۃ بحضرۃ الطعام کی 2 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھی ہے کہ کھانے کی موجودگی میں جو ہے وہ پہلے کھانا کھانا چاہیے یا نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے اور نماز قضا ہو جائے۔ اگر وقت کے اندر گنجائش ہے اور کھانا بھی اسی خاطر لایا گیا ہو اور کھانے کی خواہش اور ضرورت بھی ہو، تو اس صورت میں پہلے کھانا کھا لینا چاہیے، بعد میں نماز پڑھنی چاہیے۔
آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر پیشاب زور سے آ رہا ہو تو کیا حکم ہے؟ نماز کا وقت ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، پیشاب زور سے آ رہا ہے تو اس وقت کیا حکم ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، کھانے کی موجودگی میں نماز پہلے پڑھنی چاہیے یا کھانا پہلے کھانا چاہیے؟ اس کا کیا جواب ہے یہ بھی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.